السلام علیکم ناظرین، کنسپٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ ملک۔ ناظرین، پاکستان کا واحد وزیر اعظم جس کا جنازہ کرائے کے گھر سے اٹھا تھا، ایک دودھ بیچنے والے وزیر اعظم کی داستان حیات جو دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی پر دودھ بیچنے والا کیسے پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ تقریباً ایک صدی قبل یعنی 20 ستمبر 1915 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل سکول جو کہ اس وقت کا نمبر 1 سکول تھا داخلہ لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں نواب مظفر قزلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے، اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتا۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کر اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنی تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے ہار محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی اور نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنرز کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انت تک محنت اور تگ و دو لازمی ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ کیونکہ اس کا مقصد گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصے بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر قزلباش کے بھائی جن کے گھر یہ دودھ بیچتا تھا شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا۔
2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر کار 5 نومبر 1995 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ کسوٹ سے کوسوں دور تھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تک نہ تھی، جس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری، جس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کرتا رہا۔ آپ 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ملک معراج خالد طارق کی ایک حساس شخصیت تھے۔ آپ 13 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کو رخصت ہوئے بہت سال ہو گئے، لیکن تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جنہوں نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پر ہے جہاں ایسے ہی باہمت و محب وطن رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔